21ویں صدی کو اگر ڈیجیٹل دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آج کا زمانہ جدید ٹیکنالوجی جیسے خودکار ذہانت، روبوٹ سازی، ڈیٹا کے تجزیے اور خود سیکھنے والے نظاموں کا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جیسے چین، امریکہ، جرمنی، جاپان اور جنوبی کوریا نے اپنے تعلیمی نظام میں ان علوم کو شامل کر کے نئی نسل کو بین الاقوامی سطح پر کام کے لیے تیار کیا ہے۔ پاکستان میں بھی اب حکومت نے ایک تاریخی اور انقلابی فیصلہ کیا ہے کہ ابتدائی درجے سے ہی طلباء کو خودکار ذہانت کی تعلیم دی جائے گی۔ اس فیصلے کا اعلان وزیر مملکت برائے اطلاعاتی ٹیکنالوجی شہزہ فاطمہ نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعاتی شعبہ کے اجلاس میں کیا۔ حکومت کا فیصلہ اور اس کا دائرہ کار۔ شہزہ فاطمہ کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایات پر نصاب میں جدید معلوماتی تعلیم شامل کرنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو موجودہ نصاب کا نئے سرے سے جائزہ لے رہی ہے۔ اس فیصلے کے تحت ابتدائی درجے پر خودکار ذہانت، کوڈ لکھنے اور بنیادی معلوماتی مہارتوں کو لازمی تعلیم کا حصہ بنایا جائے گا۔ 5 لاکھ نوجوانوں کو عالمی معیار کی اسناد فراہم کی جائیں گی جن میں بڑی غیر ملکی کمپنیوں کی معاونت حاصل ہوگی۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا تاکہ یہ طے ہو سکے کہ وہاں کا تعلیمی معیار عملی زندگی کی ضروریات سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ خودکار ذہانت کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ دنیا تیزی سے معلوماتی دور کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہر شعبہ زندگی میں اس کا کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ تعلیم، صحت، زراعت، کاروبار، دفاع اور حتیٰ کہ گھریلو کاموں میں بھی خودکار نظام شامل ہو چکے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے یہ تعلیم درج ذیل وجوہات کی بنا پر بہت ضروری ہو چکی ہے۔ 1. بین الاقوامی مسابقت میں شمولیت۔ اگر پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہونا ہے تو نئی نسل کو بچپن سے ہی جدید سائنسی تعلیم دینا ہوگی۔ 2. روزگار کے مواقع۔ دنیا بھر میں معلوماتی شعبے میں ماہر افراد کی شدید کمی ہے۔ پاکستان کے نوجوان اس شعبے میں مہارت حاصل کر کے بین الاقوامی سطح پر روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ 3. معاشی ترقی۔ جدید تعلیم ملک میں نئے کاروباروں کو فروغ دے سکتی ہے جس سے مقامی سطح پر روزگار اور معیشت کو فروغ ملے گا۔ نصاب میں تبدیلی کیا مسائل درپیش ہوں گے؟ نصاب میں خودکار ذہانت جیسے پیچیدہ مضمون کو شامل کرنا آسان کام نہیں۔ درج ذیل مسائل درپیش آ سکتے ہیں۔ 1. اساتذہ کی تربیت۔ ابتدائی درجے پر تعلیم دینے کے لیے اساتذہ کو جدید تربیت دینا ضروری ہے۔ بیشتر اساتذہ کو خود بھی سیکھنا ہوگا اور آسان انداز میں بچوں کو سمجھانا ہوگا۔ 2. ٹیکنالوجی کی کمی۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور اسمارٹ آلات کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب تک بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی جائیں گی یہ تعلیم صرف شہروں تک محدود رہے گی۔ 3. نصاب کی زبان اور سادگی۔ بچوں کے لیے سادہ، دلچسپ اور ان کی عمر کے مطابق مواد تیار کرنا ہوگا۔ اگر نصاب مشکل یا غیر ملکی زبان میں ہوگا تو اس کا فائدہ محدود ہو جائے گا۔ ممکنہ فائدے۔ اگر حکومت کا یہ اقدام مؤثر طریقے سے نافذ کیا گیا تو درج ذیل انقلابی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ 1. بین الاقوامی سطح پر پہچان۔ اگر پاکستانی بچے بچپن سے یہ علوم سیکھیں گے تو وہ مستقبل میں دنیا بھر میں نمایاں کردار ادا کر سکیں گے۔ 2. تحقیقی سوچ کی تربیت۔ بچپن سے سائنسی تجسس اور تحقیق کی عادت ڈالنے سے اختراعی ماحول پیدا ہوگا۔ 3. مضبوط معیشت کی بنیاد۔ اس تعلیم سے پاکستان میں نئی ٹیکنالوجی پر مبنی صنعتیں، کاریگر ادارے اور خدمات کے شعبے ترقی کریں گے جو ملکی معیشت کو مضبوط کریں گے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا احتساب۔ ایک مثبت قدم۔ شہزہ فاطمہ نے یہ بھی کہا کہ جن اداروں سے فارغ التحصیل طلباء کو ملازمت نہیں ملتی ان کی مالی امداد پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ قدم درج ذیل وجوہات سے اہم ہے۔ تعلیم اور عملی زندگی میں ہم آہنگی۔ اکثر اداروں کا نصاب پرانا اور غیر مفید ہوتا ہے۔ اس اقدام سے ادارے مجبور ہوں گے کہ وہ جدید اور کارآمد نصاب اپنائیں۔ کارکردگی کی بنیاد پر مدد۔ مالی امداد انہی اداروں کو دی جائے گی جو طلباء کو عملی مہارت دے کر روزگار کے قابل بناتے ہیں۔ عالمی تجربات سے سیکھنے کی ضرورت۔ دنیا کے کئی ممالک میں یہ علوم اسکولوں میں شامل کیے جا چکے ہیں۔ چین 5ویں جماعت سے خودکار ذہانت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ فن لینڈ ہر شہری کے لیے بنیادی کورس تیار کیا گیا ہے۔ امریکہ کئی علاقوں میں کوڈنگ اور روبوٹ سازی کو نصاب کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان ان ممالک کے تجربات سے سیکھ کر بہتر منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ تجویز کردہ عملی اقدامات۔ اگر حکومت واقعی چاہتی ہے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو تو درج ذیل اقدامات ضروری ہیں۔ اساتذہ کی تربیت اور نئی بھرتیاں۔ شہری اور دیہی علاقوں میں برابر سہولتیں۔
اردو اور مقامی زبانوں میں سادہ مواد کی تیاری، دلچسپ طریقوں سے سیکھنے کی سرگرمیاں، مثلاً تصویری کھیل، سوال و جواب، کہانیاں، والدین اور اساتذہ کی آگاہی مہم۔ نتیجہ: حکومت پاکستان کا ابتدائی سطح پر جدید علوم کو شامل کرنے کا فیصلہ قابل تحسین ہے۔ اگر اس منصوبے پر مکمل دیانتداری اور حکمت عملی کے ساتھ عمل کیا گیا تو یہ نہ صرف تعلیم بلکہ روزگار، معیشت اور عالمی سطح پر پاکستان کے مقام کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے۔ نوجوان ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں۔ اگر ہم انہیں آج کی ضرورتیں سکھا دیں تو کل یہ دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔